الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے رجب المرجب کے مہینے میں 27ویں شب کو اہل سنت نے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ انعقاد کیا اور واقعات معراج کو بیان کیا۔ معراج کی رات میں ہونے والے پیش آنے والے واقعات کو اور معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے تحفے کو یعنی نماز کو، کیسے یہ تحفہ ہمیں ملا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور دیگر جو واقعات پیش آئے سفر معراج میں اس کو بیان کیا۔ ہم اہل سنت ہمیشہ سے جو ہے اس کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ نہ جانے کیوں اس میں فتنہ ڈالنے کی اور جو ہے لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ معراج نیند کی حالت میں ہوئی، روح کی معراج ہوئی، لیکن جب ثابت ہو چکا ہے اور خود ان کے اکابرین لکھ چکے ہیں اور جگہ جگہ کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، روح اور جسم کے ساتھ یہ معراج ہوئی، صرف روحانی نہیں تھی بلکہ جسم اقدس کے ساتھ یہ معراج ہوئی۔ تو اب نئی نئی چیزیں لوگ ڈھونڈ کر کے لانے لگے۔ ابھی تک یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ معراج کی شب 27ویں رجب المرجب ہے کہ نہیں، لیکن اب یہ نیا جو ہے فتنہ وہابیوں اور دیوبندیوں کی طرف سے لایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معراج کی تاریخ 27 رجب نہیں ہے، بلکہ اس کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جیسا یہ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی روایت ہی نہیں، کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، کب ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں۔ ارے کسی تاریخ میں تو معراج کا واقعہ پیش آیا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی روایت ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، اور بس اتنا عظیم الشان واقعہ جو پیش آیا اس کی کوئی تاریخ ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو ورگلانے اور بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی راجع تاریخ موجود نہیں، کوئی مشہور تاریخ موجود نہیں کہ ہم چھوڑ دیں۔ میں اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، کتب سیر، کتب تاریخ کی بہت ساری روایتیں اور بہت سارے علماء دین، فقہا، محدثین اور مورخین نے بیان کی ہے، جو ہمارے اسلاف ہیں جنہیں سب مانتے ہیں، غیر مقلد وہابی اور دیوبندی سبھی مانتے ہیں۔ ایسے بے شمار حوالے ہیں، لیکن میں ان حوالوں کو نہ پیش کرتے ہوئے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اس تاریخ کا، انہی کی کتاب سے میں حوالہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اور انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ تم کس طرح سے جھوٹ پھیلاتے ہو، کتابوں میں لکھتے کچھ اور ہو اور بتاتے لوگوں کو کچھ اور ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے غیر مقلد وہابی، جنہیں بعد میں جو ہے انگریزوں نے اہل حدیث کا نام دیا، تو پہلے ان کی کتاب سے میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی کتاب ہے رحمت للعالمین۔ ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، یہ قاضی محمد سلمان منصور پوری کی ہے، اور ان کی پیدائش 1867 ہے۔ یہ پٹیالہ پنجاب میں پیدا ہوئے اور موت ان کی 1930 میں ہوئی ہے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے، اور اس کی تحقیق و تخریج کی ہے میاں طاہر صاحب ہیں انہوں نے۔ تو پہلے اس کتاب کی اہمیت اور اس مصنف کے بارے میں کچھ جان لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی ایسے ہی چھوٹا سا مولوی ہوگا اس کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ تو مصنف جو ہے اس کتاب کے قاضی محمد سلمان منصور پوری صاحب، ان کے بارے میں اسی کتاب کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 41 پہ لکھا ہے کہ مصنف رحمت للعالمین کی شخصیت علمی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ایک جید عالم، وسیع النظر مؤلف اور بلند پایہ سیرت نگار تھے۔ تو یہ جو ہے
ان کے بارے میں، مصنف کے بارے میں۔ اب اور پھر اسی صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ پوری کتاب نماز تہجد اور فجر کے درمیان قلم بند فرمائی، یعنی مصنف صاحب نے اس پوری کتاب کو، یہ کتاب تقریباً 3 جلدوں میں ہے، تو اس پوری کتاب کو مصنف صاحب نے نماز تہجد اور فجر کے درمیان لکھی ہے، یعنی یہ سو جاتے تھے عشاء پڑھ کر کے، پھر اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو تہجد اور فجر کے درمیان یہ کتاب انہوں نے تالیف فرمائی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زبردست ان کی کتاب ہوگی ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 39 پر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 39 پر ہے کہ اس کتاب یعنی رحمت للعالمین کو رب العالمین نے ایسی قبولیت و شرف عطا فرمایا کہ اس کی مثال اس پوری صدی میں یعنی اس پوری سنچری میں ملنی نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے۔ یہ خوش بختی و سعادت مصنف رحمت للعالمین ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو جو قبولیت اور شرف اور جو ہے پذیرائی میسر ہوئی اور جو مقبولیت اس کتاب کو ہوئی، یہ کسی اور کتاب یا کسی اور مصنف کے کتاب کو حاصل نہ ہو سکی، بلکہ یہ کسی اور کتاب کے لیے کہ کوئی اور کتاب اتنی مقبول اور معتبر ہو جائے، یہ مشکل نہیں بلکہ محال ہے۔ یہ اتنی عظیم اور اتنی معتبر اور مقبول کتاب صرف رحمت للعالمین ہے۔ اچھا، پھر اس کتاب کے جو مصنف ہیں یعنی قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری صاحب، یہ اس کتاب کے مقدمے میں صفحہ نمبر 57 پر لکھتے ہیں، حرف اول کے نام سے مقدمہ ہے، لکھتے ہیں کہ مضامین کی نسبت، یعنی جو اس کتاب میں نے لکھا ہے روایتیں وغیرہ، کہہ رہے مضامین کی نسبت اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ میں نے صحیح روایات کے اندراج کرنے میں پوری کوشش و سعی کی ہے، یعنی مصنف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صحیح اور معتبر روایتوں ہی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اسی کتاب کے یعنی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 96، یاد رکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96، صفحہ نمبر 96 پہ لکھتے ہیں کہ 27 رجب 10 نبوت کو معراج ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال 27 رجب المرجب کو معراج ہوئی، تو کہتے ہیں معراج 27 رجب 10 نبوت کو معراج ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں اول مسجد الحرام سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے، یعنی حضور سب سے پہلے جو ہے مسجد الحرام سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے، جس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ وہاں پھر کہتے ہیں وہاں امام بن کر جماعت انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی، پھر آسمان کی سیر کرتے ہوئے اور انبیاء علیہم السلام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور بیت معمور تک پہنچے، یعنی انہوں نے پورا بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کہاں گئے، تو پہلے جو ہے مسجد الحرام سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمان دنیا پر حضور تشریف لے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بیت المقدس پر پہنچ کر کے وہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور پھر سدرۃ المنتہا بیت المعمور تک تشریف لے گئے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے گئے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ اچھا، پھر کہتے اور وہاں سے قرب حضوری خاص حاصل ہوا، یعنی اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی جسمانی ہوئی، تو کہتے ہیں اور وہاں سے قرب حضوری خاص حاصل ہوا اور گوناگوں وہی سے مشرف ہوئے۔ اچھا، یہ ہو گیا، تو یہاں میں نے بیان کر دیا کہ انہوں نے صفحہ نمبر 96 پر لکھا ہے کہ معراج شریف جو ہے 27 رجب نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ پھر آگے جلد نمبر 3، تیسری جلد میں انہوں نے جو ایک باب قائم کیا ہے، باب کا نام ہے خصائص النبی، یعنی اس باب کے تحت انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں، اور اس میں انہوں نے اس باب میں بہت ساری خصوصیتیں بیان کی ہیں، صفحہ نمبر 603 سے لے کر کے 677 تک تقریباً 26 خصوصیت بیان کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور فصل قائم کرتے ہیں کہ خصوصیات نبویہ از احادیث مصطفیہ، یعنی وہ خصوصیات
جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے 7 نمبر پر انہوں نے خصوصیت معراج کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 694 پر جو لکھتے ہیں کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ معراج کو دیباچہ الاستیعاب میں جو ہے 52 ولادت نبوی کا بتایا ہے۔ یعنی معراج جو ہے امام ابن عبد البر نے واقعہ معراج کو دیباجہ الاستیعاب میں 52 ولادت نبوی کا بتلایا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 52ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، یہ بتلایا ہے۔ نیز انہوں نے لکھا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اس کی تفصیلی بحث انہوں نے التمہید میں کی ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری اور امام نووی نے معراج کے لیے ماہ رجب کا تعین کیا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے امام زرقانی اور امام ابن عبد البر اور امام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری اور امام نووی، ان سب نے جو ہے معراج کے لیے ماہ رجب کا تعین کیا ہے۔ یعنی یہ وہ ائمہ ہیں جنہیں سب مانتے ہیں اور یہ کئی صدیہ پہلے کے ائمہ ہیں، تو اسی لیے ان کا حوالہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ ان ائمہ نے جو ہے ماہ رجب کا تعین کیا ہے، یعنی حضور کو معراج شریف ماہ رجب میں ہوئی، اس کا انہوں نے تعین کیا ہے، یہ بات متعین کر دی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں قاضی صاحب کہ حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی، اس کو سرور بھی پڑھا جاتا ہے، تو حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے 600 ہجری، یعنی یہ 600 ہجری کے امام ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 27ویں رجب کو جملہ اقوال پر ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ ہمیشہ سے عملاً اسی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں، جو ہے امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قاضی جو ہے محمد سلمان منصور پوری غیر مقلد وہابی صاحب لکھ رہے ہیں کہ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 600 ہجری ہے، انہوں نے 27ویں رجب کو جملہ اقوال، یعنی تمام اقوال پر، بہت سارے اقوال ہیں کہ حضور کو معراج کب ہوئی، شوال کے مہینے میں ہوئی یا رمضان کے مہینے میں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 رجب کو جملہ اقوال پر ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ ہمیشہ سے عملاً اسی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اسی مہینے میں اور اسی تاریخ یعنی 27 رجب کو معراج شریف ہوئی۔ تو یہ جو ہے غیر مقلد وہابیوں کی کتاب کا حوالہ میں نے پیش کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا اقوال کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی جو میں نے باتیں پیش کی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو لکھا کہ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 رجب کو ترجیح دی ہے تمام اقوال پر، اور جو انہوں نے باتیں کی تو کہتے ہیں مندرجہ بالا اقوال، یعنی اوپر جو اقوال ذکر ہوئے ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ معراج 27ویں رجب 52 ولادت نبوی کو ہوا تھا، یعنی 27 رجب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 52ویں سال ہوا تھا۔ آگے قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق 23 سالہ جنتری خود تیار کی، یعنی 23 سالہ حضور سے متعلق حضور کی زندگی کے 23 سال کی جنتری یعنی کیلنڈر انہوں نے خود تیار کی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رجب یعنی رجب کا مہینہ 52 ولادت نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 52ویں سال کا پہلا دن جمعہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو 52واں سال تھا اور اس 52ویں سال کا ماہ رجب کا پہلا جمعہ جو ہے پہلا دن جمعہ یعنی ماہ رجب کا جو پہلا دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ پھر کہتے ہیں لہٰذا 27ویں رجب کی شب کے بعد طالع ہونے والا دن یعنی 27ویں رجب کی شب کے بعد طلوع ہونے والا دن چہار شنبہ بدھ تھا
اور اسلامی طریق سے شب معراج بھی چہارشنبہ یعنی بدھ تھی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، زور لگا کر ثابت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی۔ اچھا، اب اس کے بعد اب کچھ دیوبندی حوالے۔ تو دیوبندی حوالے کے طور پر میں کتاب سیرت مصطفیٰ جو مولانا ادریس کاندھلوی کی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ جو ہے اشرف علی تھانوی کے شاگرد بھی تھے۔ اس کتاب پر، یہ کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ، اس کتاب پر اشرف علی تھانوی نے کچھ کلمات بھی لکھے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں تقریض، تو اس تقریض کا بھی کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہیڈنگ ہے اس تقریض کی، جو ہیڈنگ ہے، عنوان ہے کلمات بابرکات، حکیم الامت مجدد الملت قطب الارشاد حضرت مولانا الشاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہ، اور اس کے نیچے پھر تھانوی صاحب جو ہے لکھتے ہیں کہ احقر اشرف علی تھانوی عرض رسا ہے، یعنی عرض کرتا ہے کہ میں نے کتاب سیرت المصطفیٰ کے مقامات ذیل خود فاضل مؤلف یعنی جامع کمالات علمیہ و عملیہ مولوی حافظ ادریس کاندھلوی سلمہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنے۔ ادریس کاندھلوی صاحب اب اس کتاب یعنی سیرت مصطفیٰ میں جو ہے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 280 لکھتے ہیں، رہا یہ امر کی کس مہینے میں ہوئی، یعنی معراج جو ہے، رہا یہ امر یعنی رہا یہ معاملہ کہ معراج کس مہینے میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، ربیع الاول یا ربیع الاخر یا رجب یا رمضان یا شوال میں ہوئی، 5 قول ہیں۔ پھر کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں ہی ہوئی، کہہ رہے ہیں مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں ہوئی، یعنی معراج شریف کا واقعہ معراج کی 27ویں شب کو پیش آیا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہذا ما ظاہر لی بعد مراجعات شرح المواہب، یعنی کہہ رہے ہیں کہ شرح مواہب یعنی المواہب اللدنیہ کی شرح کی طرف انہوں نے جب رجوع کیا تو ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہی صحیح تاریخ ہے، اور یہی مہینہ یعنی رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہی معراج ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کے دوسرے مولانا ہیں مفتی محمد شفیع، یہ مفتی اعظم پاکستان رہ چکے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تفسیر معارف القرآن، تفسیر کے سلسلے میں تفسیر کی کتاب ہے، اور یہ مکتبہ معارف القرآن کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرات محدثین نے روایات مختلفہ ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی، یعنی معراج کے سلسلے میں محدثین نے مختلف روایتیں ذکر کی اور کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یا کس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر لکھتے ہیں اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب معراج ہے۔ تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 443، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ پھر ان کے ایک تیسرے مولانا صاحب ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے آسان تفسیر۔ تو یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی یہ بھی علماء دیوبند کے بڑے عالم ہیں۔ یہ لکھتے ہیں یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ 27 رجب کی تاریخ مشہور ہے۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری جن کی وفات ہے 267 ہجری یعنی 267، کئی سو سال پہلے کے ہیں، اور علامہ ابن عبد البر ان کی جو ہے تاریخ وفات ہے، سن وفات ہے 463 ہجری، اور علامہ رافعی اور امام نووی یہ 463 ہجری کے دونوں امام ہیں، اور علامہ زرقانی وغیرہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔ یہ خود لکھ رہے ہیں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ 27 رجب کی تاریخ مشہور ہے۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری اور علامہ ابن عبد البر اور علامہ رافعی اور امام نووی اور علامہ زرقانی وغیرہ رحمہم اللہ وغیرہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے، یعنی ان علماء نے، ان ائمہ نے اسی تاریخ کو ترجیح دیا ہے۔
جو ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 860 سورہ بنی اسرائیل یعنی سبحان الذی اسری، اسی کے تحت انہوں نے بھی لکھا ہے، کتاب کا نام ہے آسان تفسیر۔ تو میں نے وہابی اور دیوبندی ان دونوں فرقوں کی کتابوں سے حوالے پیش کر دیے کہ اختلاف تو ہے کہ معراج النبوی کی تاریخ کیا ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، اس میں اختلاف تو ہے۔ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ساری تاریخیں چھوڑ دیں۔ بھائی علماء اور ائمہ اور اہل تاریخ اہل سیر نے جس تاریخ کو ترجیح دیا ہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی کو ہم معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر جو اس رات میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفے تحائف اللہ کی بارگاہ سے ملے، اور حضور نے امت کی کس قدر اس رات فکر کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محیر العقول واقعات اور مناظر آپ نے دیکھے، اس کو ہم امت کے سامنے پیش کرتے اور بیان کرتے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، تو اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم سارے اقوال کو چھوڑ دیں، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں۔ بھئی اختلاف تو بہت ساری چیزوں میں ہے۔ کیا آپ دیکھیں کہ اہل حدیثوں میں داڑھی کو لے کر کے اختلاف نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ناصر الدین البانی جس کی داڑھی ایک دم چھوٹی چھوٹی، مجھ سے بھی چھوٹی، اور ان کے دیگر ائمہ جو ان کے پرانے جو ہے علماء ہیں وہ بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ناف سے نیچے تک جاتی ہے، اور جو ہے امام حرم اور جو اس دور کے جدید جو وہابی ہیں جو غیر مقلد، انہیں دیکھیں ان کی داڑھیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، کیونکہ ناصر الدین البانی کا کہنا یہ تھا کہ داڑھی کو بڑھانا جائز نہیں بلکہ اس کو کاٹنا واجب ہے، زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے دیگر علماء اور ائمہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، داڑھی کو کینچی نہیں لگانا چاہیے بلکہ چھوڑ دینا چاہیے، ایک دم بڑھا کر کے رکھنا چاہیے، سمجھے؟ تو اب کیا مطلب داڑھی کے حد کے سلسلے میں کہ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، اہل حدیث و وہابیوں میں اس میں اختلاف ہے، تو کیا آپ داڑھی کو کٹوا دیں، ایک دم سے ختم ہی کر دیں؟ تو بھائی اختلاف کی صورت میں راجح قول کو، مشہور قول کو لیا جاتا ہے، ہم نے اسی قول کو لیا ہے۔ اچھا، اور یہ دیوبندی جو کہتے ہیں کہ اختلاف ہے، ارے تو اختلاف تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ اختلاف تو بہت سارے مسائل میں ہے۔ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ مثلا جو ہے احناف کے نزدیک نماز عصر کے وقت کے سلسلے میں اختلاف ہے، جو علماء ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں بات کہ جو ہے نماز کے اوقات کے سلسلے میں، بالخصوص نماز عصر کے سلسلے میں اختلاف ہے ہمارے ہی ائمہ کے درمیان کہ نماز عصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، تو کیا مطلب نماز عصر کو چھوڑ دیا جائے؟ اب جیسے کہ بخاری شریف کے بارے میں ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، لیکن اور یہ جمہور کا قول ہے، لیکن کچھ ہمارے ہی اہل سنت کے علماء نے جو ہے مسلم شریف کو ترجیح دی ہے، کہا ہے کہ نہیں، جو ہے کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد مسلم شریف ہے، لیکن وہ بہت قلیل لوگ ہیں۔ جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثریت، اکثر جس چیز کو صحیح کہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو مان لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، اہل سیر اور اہل تاریخ کے اقوال کی روشنی میں 27 رجب المرجب کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور اسی رات میں، اور اس کے علاوہ اس کے آگے پیچھے بھی ہم جو ہے معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ائمہ، محدثین، اہل سیر اور تاریخ نے لکھی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو، ان لوگوں نے لکھا ہے، انہوں نے بیان کیا حضور نے کیا دیکھا، کیا تحفہ امت کے لے کر کے آئے، اور کس طریقے سے حضور کو معراج ہوئی، کس طریقے سے آپ نے سفر کیا، یہ چیزیں ائمہ اور علماء نے، محدثین نے لکھی ہیں۔ اور یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک دور تھا کہ پہلے دور تھا کہ جیسے جو ہے پہلی اور دوسری تیسری صدی ہجری تک، پہلی دوسری صدی ہجری تک جو ہے حدیثیں بیان کی جاتی تھیں، ایک سے دوسرے کو بیان کی جاتی تھی۔ پھر دور آیا کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں بھی حدیثیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن بہت کم۔ اس کے بعد دور آیا لکھنے کا، اور پھر جو ہے ائمہ علماء لکھتے تھے، درجنوں کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، واقعات کو لکھے ہیں، اور اسی میں سے ایک معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو بھی لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دور جو ہے یہ بیان کرنے کا دور ہے۔ اب لوگ بہت کم پڑھتے ہیں اور اتنی علمی صلاحیت بھی نہیں لوگوں کی کہ خود حدیثوں سے یا تاریخ کی کتابوں سے جو ہے خود پڑھیں، ترجمہ کر سکے۔ تو اب یہ دور جو آیا ہے یہ دور بیان کرنے کا دور آیا ہے۔ تو اگر ہم کسی رات میں، مخصوص رات میں انعقاد کرتے ہیں محفلوں کا، اور حضور کی معراج کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی امت کے، حضور کی امت کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات دیکھے، محیر العقول جو مناظر
دیکھیں انہیں ہم اگر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس میں تکلیف کیا ہے، اس میں پریشانی کی بات ہے کیا ہے؟ بھائی علماء محدثین نے لکھا ہے، کتاب میں لکھا، مثلا مصنف جو کتاب کے رحمۃ للعالمین جو غیر مقلد وہابی ہیں، انہوں نے اگر لکھا ہے کہ 3 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، حضور کی سیرت کو جمع کیا ہے، اگر اس سیرت کو ہم بیان کر دیں، پڑھ دیں، کسی کے سامنے پیش کر دیں تو کیا یہ حرام ہو جائے گا؟ اور اگر ہم تاریخ متعین کر کے بیان کر دیں تو کیا حرام اور بدعت ہو جائے گا؟ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر گوشے کو امت تک پہنچائے اور بیان کرے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت اور حضور کی شان و شوکت بیٹھے، اور ہماری آنے والی نسلیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کما حقہ جان سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شمع ان کے دلوں میں روشن ہو سکے۔ السلام علیکم۔